اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں جس ہستی کے متعلق گفتگو ہوگی، جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے، وہ شخصیت استاذ الکل، استاذ الاساتذہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کی ہستی ہے، شخصیت ہے۔ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ امام اہل سنت، امام عاشقاں، شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے استاذ گرامی تھے۔ آپ کے استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے محبین، آپ کے معتقدین میں بھی شامل تھے۔ باوجود استاذ ہونے کے آپ کے محبین، آپ کے معتقدین میں شامل کیوں نہ ہوتے کہ جب شاگرد اتنا لائق، اتنا قابل، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا فقیہ، استاذ اس پر فخر نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے بھی استاذ رہے ہیں۔ نہ صرف استاذ بلکہ مدارس کے محتمم و سرپرست بھی مقرر کیے گئے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ۔ عزیزان گرامی، مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کے متعلق جس پہلو سے گفتگو کریں گے، جس اعتبار سے، جس حیثیت سے ہم گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، وہ پہلو ہے آیا مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ حضرت مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کا تعلق کیا وہابی دیوخانی فرقہ سے تھا؟ انشاءاللہ اس بارے میں اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، یہ تاریخ ہے ان کی، کہ جو بندہ، جو عالم ان کے عقائد و نظریات سے اختلاف کرے، ان کی عبارات کا رد کرے، ان کے گستاخانہ عقائد و نظریات، کفریہ عبارات لوگوں پہ زہر کرے، حکم شرعی لگائے ان پر، یہ اسے بدنام کرنے کے لیے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، بہتان لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ محض بغض، حسد اور تعصب میں مبتلا ہو کے، بجائے اس بات کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اپنے گستاخانہ عقائد و نظریات سے رجوع کریں، وہ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگیں، الٹا اس شخصیت کو، اس عالم کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کی شخصیت ان مظلوم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے کہ جن پر مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف لوگوں کی جانب سے، باطل فرقوں کی جانب سے الزامات لگائے گئے، ظلم و ستم کیا گیا آپ پر، آپ کی شخصیت، آپ کا علمی وقار مجروح کیا گیا۔ کبھی حضرت مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو مرزائی قرار دیا گیا، نہ صرف مرزائی بلکہ مرزا قادیانی کا بڑا بھائی بنایا گیا، لوگوں میں مشہور کیا گیا کہ یہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی ہیں، مرزائی نواز ہیں، مرزائی ہیں۔ اور کبھی مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کی ذات گرامی کو وہابی دیوخانی فرقہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات چونکہ تھوک کر چاٹ لینے کے بڑے ماہر ہیں، تھوک کر چاٹ لینے کے بڑے ماہر ہیں، گویا اصول ان کے اپنے ہوں، شریعت ان کی اپنی ہو، جب چاہا کسی کو مرزائی بنا دیا، مرزا قادیانی کا بڑا بھائی قرار دے دیا، جب چاہا اپنا ابا تسلیم کر لیا، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں میں اسے شامل کر لیا۔ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی عادت ہے، ان کی یہ تاریخ رہی ہے۔ یہی حال انہوں نے علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ کے ساتھ کیا، علامہ فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کے ساتھ کیا،
دیگر علماء اہل سنہ و جماعت کے ساتھ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تھوک کر چاٹ لینے کے بڑے ماہر ہیں۔ ایک عرصے تک ایک جھوٹ بولیں گے، پھر جب علماء اہل سنہ و جماعت ان کی پوچھل پہ پاؤں رکھیں گے، ان کا رد کریں گے، ان کا تعاقب کریں گے اور عوام کو بتلائیں گے کہ یہ ان کا جھوٹ ہے، ان کی کس بیانی ہے، تو پھر چپکے سے واردات کر کے اسے کسی دوسری بھٹی میں ڈال دیں گے، جیسے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کے ساتھ کیا۔ ایک لمبا عرصہ یہ قادیانیوں میں شمار کرتے رہے، مرزائیوں میں شمار کرتے رہے، مرزا قادیانی کا بھائی بنا کر پیش کرتے رہے۔ اب اس بھٹی سے جب نکالا، بجائے توبہ کرنے کے، ان سے معافی مانگنے کے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے کہ انہوں نے جو ظلم کیا، ایک صحیح العقیدہ سنی عالم کو انہوں نے مرزائی قرار دیا، قادیانی کا بھائی بنا کر پیش کیا، بجائے اس بات کے توبہ کرتے یہ حضرات انہوں نے وہابی دیوبندی فرقے کا مولوی بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ نہ تو مرزائی تھے، نہ مرزائی نواز تھے، نہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی تھے، نہ ہی وہابیت سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ ہی دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ صحیح العقیدہ سنی عالم دین تھے، استاذ الکل، استاذ الاساتذہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال ہے، مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیوں کیا؟ کبھی قادیانیت کی بٹھی میں اور کبھی وہابیت دیوبندیت کی بٹھی میں انہوں نے دھکیلا، مختلف القابات سے انہیں نوازا جاتا رہا۔ یہ ایسا کیوں ظلم کیا انہوں نے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے، وجہ یہ ہے، مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کا قصور صرف اتنا ہے کہ حضرت مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ امام اہل سنت شیخ الاسلام مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے استاذ گرامی تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے استاذ گرامی تھے۔ یہ آپ کا جرم ہے، یہ آپ کا قصور ہے جو آج تک وہابیہ کی جانب سے، دیابنہ کی جانب سے معاف نہیں کیا جا سکا۔ کبھی قادیانی، کبھی مرزائی، کبھی مرزا قادیانی کا بڑا بھائی، کبھی وہابی، کبھی دیوبندی۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ مرزائی، نہ قادیانی، نہ قادیانی کا بھائی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، بلکہ وہ سنی ہیں۔ قصور صرف یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے استاذ کیوں ہیں۔ یہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کے ساتھ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے ظلم کیا۔ عزیزان گرامی، بندہ ناچیز کی اس بارے میں 2-3 اللہ کے فضل و کرم سے ویڈیوز ہیں جس میں ناچیز نے ثابت کیا ہے کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ یہ ایک الگ شخصیت ہیں۔ جو قادیانی کا بھائی تھا وہ قادر بیگ اور تھا، وہ 1882 میں مر گیا۔ وہ ایک دنیا دار شخص تھا، نوکری کرنے والا، جبکہ یہ ایک عظیم مدرس تھے اور یہ 1917 تک زندہ رہے۔ وہ اور بندہ تھا، یہ اور شخصیت ہیں۔ اب انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا، چونکہ یہ استاذ تھے آپ، اب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے دیکھا میدان خالی ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے بدلہ لیا جائے، ان کو مرزائیوں کا شاگرد ثابت کیا جائے، مرزائی نواز بنایا جائے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے جو استاذ گرامی تھے صرف نام کے اشتباہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مرزا قادیانی کے بھائی کا نام بھی غلام قادر تھا اور آپ کا نام اس میں گرامی بھی غلام قادر بیگ ہے، تو اس نام کے اشتباہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو مرزائی قرار دیا اور مرزا قادیانی کا بھائی بنایا، اور پھر یوں انہوں نے سارا بغض، ساری بھڑاس انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی ذات پر نکالی، آپ کی ذات پر جملے کسے، آپ کو تانے دیے گئے کہ یہ مرزائیوں کے شاگرد ہیں، مرزا قادیانی کے بھائی کے یہ شاگرد ہیں۔ یوں انہوں نے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی کی بھیڑ چڑھا دیا۔ عزیزان گرامی، ناچیز حوالہ جات پیش کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ حوالہ جات کے جن کتب کے اندر انہوں نے یہ جھوٹ بولا، اس کے بعد انشاءاللہ وہ حوالہ جات کہ جس میں انہوں نے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو اپنا استاذ تسلیم کیا اور اپنے مدارس کا محتمیم انہوں نے تسلیم کیا، اس کے بعد میں آپ کو
وہ حوالہ پیش کروں گا کہ جس میں وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ قادیانی نہیں تھے، وہ قادیانی کے بھائی نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ وہ آپ کو ان کی واردات بتلاؤں گا جو میں نے ابتدا میں عرض کی ہے کہ اب انہوں نے چپکے سے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو اپنا ابا مانتے ہوئے وہابی دوخانی بنا ڈالا کہ ان کا تعلق وہابی دوخانی فرقہ سے تھا، حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں یہ وہابی دوخانی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ یہ کتاب ہے مطالعہ بریلویت، وہابی خالد محمود کذاب، یہ کذاب کا لفظ خالد محمود کے اوپر فٹ آتا ہے، یہ اس لفظ کا مصداق ہے۔ جلد دوم کے اندر اس نے شر انگیزی پھیلائی، فتنہ پھیلایا کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، وہ مرزا قادیانی کے بڑے بھائی ہیں۔ یوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی ذات پر انہوں نے جملے کسے بڑھاس نکالتے رہے۔ اس کے بعد فاضل بریلوی اور ان کا حافظہ، اس کتاب کے اندر بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے استاد گرامی کو مرزائی قرار دیا گیا، مرزا قادیانی کا بھائی بنایا گیا۔ دو حوالے۔ تیسرے نمبر پہ رضا خانیوں کی کفر سازیاں، اس کتاب کے اندر بھی صفحہ نمبر 30 اور 31 پر مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو مرزا قادیانی کا بھائی بنا کر پیش کیا گیا۔ یوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بڑھاس نکالتے رہے۔ قصور صرف یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، اس بہانے چلیں موقع مل گیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کا، اور وہ جو ان کی دلی خواہش ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے بدلہ لیا جائے کہ انہوں نے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کی جو گستاخانہ عبارات ہیں انہیں عوام کے سامنے کیوں لائے، یہ صرف بدلہ لینے کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو بدنام کیا اور آپ کو مرزائیوں کا شاگرد بنایا، آپ کے استاذوں کو مرزائی قرار دیا، مرزا قادیانی کا بڑا بھائی بنایا۔ یہ صرف میں نے 3 حوالے یہاں پر پیش کیے، اور بھی بہت سارے کتب کے اندر وہابی دوخانی فرقہ کے جو بعد میں آنے والے مولوی ہیں انہوں نے خالد محمود کذاب اعظم کی اس شر انگیزی سے متاثر ہو کر اس طرح کی عبارتیں لکھی ہیں کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو مرزائی قرار دیا اور مرزا قادیانی کا بھائی بنایا۔ کافی عرصہ تک یہ چورن بیچتے رہے، جھوٹ بولتے رہے کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ مرزا قادیانی کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے استاذ ہیں، اور اعلیٰ حضرت پر دلی بڑھاس نکالتے رہے۔ جب علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کا تعاقب کیا، ان کا رد کیا، انہیں شرم دلائی کہ جس غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو قادیانی کا بھائی قرار دے رہے ہو، مرزائی بنا رہے ہو، اور اس بنا پر اعلیٰ حضرت پہ تنقید کر رہے ہو، بدنام کر رہے ہو، وہی غلام قادر بیگ رحمہ اللہ تو تمہارے بھی استاذ ہیں، تمہارے مدارس کے محتمم مقرر کیے گئے تھے۔ ذرا آپ آ جائیں، وہ حوالہ جات آپ سنیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، 2-3 ویڈیوز کے اندر میں وہ حوالہ جات پیش کر چکا ہوں کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ مدارس کے باقاعدہ سرپرست مقرر ہوئے، محتمم بنائے گئے۔ یہ تذکرۃ الخلیل ہے، مولوی عاشق علی میٹھی نے یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر، اور یہ ظفر المحصلین باحوال المصنفین، حالات مصنفین درس نظامی، اس کتاب کے اندر، ان دونوں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ 1872 میں جو مدرسہ قائم کیا گیا تھا بریلی میں مصباح کے نام سے، جس کی قیادت مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ کر رہے تھے، جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد اور استاذ تھے، اس مدرسے کا پہلا سربراہ محتمم مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو بنایا گیا، مقرر کیا گیا سربراہ، جس میں مولوی آسن ننوتوی بھی شامل تھا، جو قاسم ننوتوی کا جگری یار تھا، یار خاص۔ یہ آپ نے حوالہ جات میں نے اشارہ کر دیا ہے، آپ نے سماعت کر لیا۔ اب جب علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کو شرم دلائی، ان کی پوچھل پہ پاؤں رکھا کہ جس بنا پہ اعلیٰ حضرت پہ تم تان کرتے ہو، انہیں بدنام کرتے ہو کہ یہ مرزائیوں کے شاگرد ہیں، مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کے یہ شاگرد ہیں، تو پھر یہ الزام تم پر بھی آ سکتا ہے۔ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان سے تو تم بھی پڑھتے رہے ہو، مدارس کا محتمم مقرر کیا گیا، سرپرست بنایا گیا،
تو انہوں نے کافی عرصہ کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد، انہوں نے تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کے متعلق یہ تسلیم کر لیا کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ مرزائی نہیں تھے، مرزائی نواز نہیں تھے، مرزا قادیانی کے بڑے بھائی نہیں تھے۔ یہ حوالہ بھی میں پیش کر چکا ہوں۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ان کے مولوی طاہر حسین گیاوی، جو حال ہی میں مر کر مٹی میں مل گئے، انہوں نے ایک کتاب پر تقریض لکھی۔ اس تقریض میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا، اس میں یہ کہتے ہیں شرم محسوس کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ ہیں مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ، ان کو مرزا قادیانی کا بھائی لکھ دیا، بنا دیا، اور وہیں سے پھر لکھتے لکھتے یہ جھوٹ عام ہو گیا دیوبندیوں میں۔ ہر چھوٹا بڑا دیوبندی اب یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جی مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ تو قادیانی کے بڑے بھائی تھے، مرزائی تھے، اور یوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بدلہ لیتے ہیں اور اپنی بھڑاس نکالتے ہیں، غصہ اعلیٰ حضرت پر نکالتے ہیں۔ اب طاہر حسین گیاوی نے یہ اعتراف کیا، اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہم نے یہ ظلم عظیم کیا مولانا غلام قادر بیگ کے ساتھ، ہم نے قادیانی بنایا، مرزائی بنایا، مرزا قادیانی کا بھائی بنایا، یہ اعتراف کیا اس نے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ اب انہوں نے ایک نیا چورن پھر عوام میں لانچ کیا، ایک نئی بات، نیا جھوٹ انہوں نے عوام میں یہ پھیلایا کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، چاہے مرزائی بنائیں یا وہابی دیوخانی، وجہ اعلیٰ حضرت ہی ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے استاذ ہیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح مرزائیوں کا شاگرد اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا شاگرد ثابت کیا جائے۔ اب یہ بات کس نے لکھی؟ یہ کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت اور اثر ابن عباس، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی ڈاکٹر خالد محمود، جس کا میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ بہت بڑا کذاب ہے، اور میں 2-3 عبارتیں یہاں پر پڑھوں گا، آپ معلوم کر لیں گے کہ یہ میرے الفاظ درست ہیں اس کے متعلق کہ یہ کذاب اعظم ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو وہابی دیوبندی فرقے کا مولوی بنا ڈالا، جبکہ مطالعہ بریلویت میں یہ مرزا قادیانی کا بھائی بنا چکا ہے اور اسے قادیانی قرار دے چکا ہے، اور اعلیٰ حضرت پر بھی تنقید کر چکا ہے۔ اس میں کیا کہتا ہے؟ اس میں کہتا ہے کہ ہمیں اپنی بات بدلنے سے کوئی عار نہیں، ہمیں اپنی بات بدلنے سے کوئی عار نہیں۔ کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جناب تھوک کر چاٹ لینے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، جناب تھوک کر اسے چاٹ لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، جناب کو عار محسوس نہیں ہوتی۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے استاذ تھے وہ دیوبندی تھے۔ جی، مولانا احمد رضا خان کے استاذ مرزا غلام قادر بیگ قادیانی نہ تھے، مرزا غلام قادر بیگ دیوبندی تھے۔ صفحہ نمبر 86 اور صفحہ نمبر 87 پر کیا جھوٹ بولا ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں اگر بعض حضرات اس سے ناراض ہیں کہ راکم الحروف نے قادیانی مرزا غلام قادر بیگ کو مولانا احمد رضا خان کا استاد کیوں لکھا، تو راکم الحروف اسے اس عبارت سے بدلتا ہے، یعنی اب یہ بھی اس کا طریقہ واردات ہے کہ جو بدبخت اپنی ایک کتاب میں مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو جو اعلیٰ حضرت کے استاذ تھے قادیانی بنا چکا ہے، مرزا قادیانی کا بھائی قرار دے چکا ہے، اب اسے کس طرح عیاری مکاری سے بدل رہا ہے۔ کہتا ہے کہ راکم الحروف نے قادیانی مرزا غلام قادر بیگ کو احمد رضا خان کا استاد لکھا تھا، حقیقت یہ ہے کہ اس نے اعلیٰ حضرت کے استاذ کو قادیانی بنایا۔ اب یہاں پر اس کا طریقہ واردات دیکھیں کہ قادیانی کے بھائی کو اعلیٰ حضرت کے استاد لکھا، یہ اب اس کا طریقہ واردات دیکھیں۔ یہی وجہ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا آگے کیا لکھتا ہے؟ صفحہ نمبر 87 لکھتا ہے کہ مولوی احسن ننوتوی جو قاسم ننوتوی کا جگری یار تھا اور قاسم ننوتوی سے جس نے تحذیر الناس لکھوائی تھی، اس نے بریلی میں ایک مدرسہ
1872 میں قائم کیا۔ اس مدرسہ میں مولانا احمد رضا خان پڑھتے رہے۔ اس وقت بریلی میں اکابرین اہل سنہ علماء دیوبند ہی تھے۔ یہ اب جھوٹ ہے، اس کے ذرا ملاحظہ کرتے جائیں، میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اور انہی کا وہیں علمی اقتدار تھا، یہاں تک کہ مولانا احمد رضا خان بھی اس مدرسہ مصباح میں پڑھتے رہے۔ اس کے مدتوں بعد مولانا احمد رضا خان نے وہاں اپنا مدرسہ بنایا۔ اب یہ عبارت اس نے کیوں لکھی؟ کافی عرصہ یہ چورن بیچا، یہ مرزائیوں کے شاگرد ہیں۔ اب جب ان کی یہ دکانداری بند ہوئی، یہ چورن ان کا ختم ہوا، تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو کسی اور طرح سے بدنام کیا جائے کہ یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے شاگرد ہیں۔ اب ذرا اس کے جھوٹ آپ ملاحظہ کرتے جائیں۔ یہ کہتا ہے کہ مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ 1872 میں یہ مدرسہ قائم ہوا اور اس مدرسے میں پڑھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے کی جتنی بھی کتبیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 1856 آپ کی تاریخ پیدائش ہے۔ 13 سال کچھ ماہ بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ منصب افتاء، مسند افتاء پہ بیٹھے، تمام علوم نقلیہ و عقلیہ سے فراغت حاصل کی۔ 13 سال کچھ ماہ بعد آپ نے فتاوی جات لکھنا شروع کیے۔ یار چلیں 14 سال شمار کر لیں، آپ 56 سے لے کر آپ شمار کریں 1870 بنتا ہے۔ یہ مدرسہ قائم ہوا 1872 میں۔ بھائی ایک مفتی جو مسند افتاء پہ، منصب افتاء پہ ہے، فتاوی جات لکھ رہا ہے، 2-3 سال سے فتاوی جات لکھ رہا ہے۔ اب اس وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی کی عقل دیکھیں آپ، وہ جناب والا 1872 میں ایک مدرسہ قائم ہوتا ہے، وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب یہ کتنا بڑا اس بدبخت کا جھوٹ ہے کہ 1872 میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے۔ بھائی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 سال پہلے منصب افتاء پہ بیٹھ چکے تھے، مسند افتاء پہ بیٹھ کر آپ فتاوی جات لکھنا شروع فرما چکے تھے۔ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ سے کب پڑھا؟ بھئی بات یہ ہے، مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ جو اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی تھے، مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ کے یار تھے، دوست تھے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ کی درسگاہ میں آستانے پہ پڑھانے کے لیے یہ تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ تو جب 1872 میں مدرسہ بنا تو مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی مشاورت سے ان کو مدرسے کا محتمم سرپرست مقرر کیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولوی خالد محمود کا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ 1872 میں اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے گئے، یہ ایک جھوٹ۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تھے۔ بھئی بات یہ ہے کہ جب مدرسہ قائم ہوا تو اس علماء کی کمیٹی کی جو صدارت تھی مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ فرما رہے تھے، مولوی احسن نانوتوی بھی اس میں شامل تھا۔ تو علماء کی مشاورت سے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو مدرسے کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ جب مولوی احسن نانوتوی کی یہ کھچ سامنے آئی کہ اس نے یہ تحذیر الناس لکھوائی اور اس کی تائید کی، تو علماء اہل سنہ و جماعت نے اس کو مدرسے سے نکال دیا، اسے مدرسے سے فارغ کر دیا، اور پھر موصوف کو بریلی سے ہی جانا پڑا، بریلی چھوڑ کے جناب بھاگ گئے۔ او بھائی اگر بریلی کے اندر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تھے، ان کا علمی اقتدار تھا، تو پھر مولوی احسن نانوتوی کو بریلی کیوں چھوڑنا پڑا، مدرسہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بریلی شریف کے اندر وہابیت دیوبندیت کا صرف یہی ایک جراثیم تھا، مولوی احسن نانوتوی، جس کو علماء اہل سنہ و جماعت نے مدرسے سے بھی فارغ کر دیا اور پھر بریلی سے بھی اس کو جانا پڑا۔ یہ صرف ایک جراثیم تھا، وہاں پر کوئی دیوخانیوں کا علمی اقتدار نہیں تھا۔ وہ مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ وہاں قیادت فرما رہے تھے، آپ کا وہاں پر ہولڈ تھا، آپ کا اقتدار تھا، اور مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ اس مدرسہ کے محتمم اور سرپرست تھے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ یہ 2 جھوٹ ہو گئے مولوی خالد محمود دیوبندی کے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ جو اس نے یہ بکواس کی کہ یہ دیوبندی ہیں، دیوبندی تھے، یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔
وہابی خالد محمود کذاب کا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ پہلے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ دیوبندی مذہب رکھتے ہوں، وہ پیش کریں۔ ان کا دھرم، ان کا مذہب وہ اپناتے ہوں، رکھتے ہوں تو یہ پیش کریں۔ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے آخر وقت تک رابطے میں رہے، خط و کتابت کرتے رہے، آپ کی بارگاہ میں استفتاء بھیجتے رہے، سوالات بھیجتے رہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ میں جوابات لکھ کر بھیجتے رہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد اس کی 7 ہے میرے پاس۔ یہاں پر صفحہ نمبر 291 مکروہات نماز کا بیان، 28 ذی-القعدہ 1337 سن ہجری، غالباً 1917 جو آپ کے وصال کا سال ہے، سن عیسوی 1917، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1921 میں آپ کا انتقال ہوا، 1340 میں۔ تو 1337 سن ہجری تک مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ سوالات لکھ کر بھیجتے رہے۔ یہ جو استفتاء ہے، سوال ہے، مسئلہ نمبر 972، فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ نمبر 291، جو تاریخ لکھی ہوئی ہے سوال کی وہ 1337 سن ہجری ہے، یعنی 1917، اور یہی آپ کے وصال کا سال ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے جو استاذ گرامی تھے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پر اعتماد فرماتے تھے، آپ پر اعتماد کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں سوالات بھیجتے تھے، آپ پر اعتبار کرتے، آپ سے محبت کرتے تھے، خط و کتابت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے؟ اب بات وہیں کی وہیں آ جاتی ہے کہ کتے کی دم کو آپ جتنا مرضی سیدھا کر لیں، جتنا مرضی سیدھا کریں، وہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ ان کا حال بھی یہی ہے کہ بات کو گھما پھرا کے وہیں لے کے آتے ہیں۔ اب مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ کو ایک لمبا عرصہ تک قادیانیت کی بھٹی میں دھکیلا، اب وہاں سے جب نکالا تو وہابیت دیوبندیت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ایک عرصے تک انہوں نے یہ چورن بیچا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قادیانی استاد کے شاگرد ہیں، مرزا قادیانی کے بھائی کے شاگرد ہیں۔ اب اس تھوک کو چاٹ کر انہوں نے یہ چورن بیچنا شروع کر دیا کہ اعلیٰ حضرت تو وہابی دیوبندیوں کے شاگرد ہیں۔ مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ جو وہابی دیوبندی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ ان سے پڑھتے رہے۔ اب یوں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ، کبھی قادیانی کبھی وہابی دیوبندیوں کا شاگرد بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے مولانا غلام قادر بیگ رحمہ اللہ نہ قادیانی تھے، نہ قادیانی کے بھائی تھے، نہ وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ وہ ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین تھے۔ جب ان کا ایک صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہونا ثابت ہوتا ہے، مرزائیت قادیانیت کی نفی ہوتی ہے، وہابیت دیوبندیت کی نفی ہوتی ہے، وہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بھی صاف ہو گیا کہ آپ نہ قادیانیوں کے شاگرد ہیں اور نہ ہی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے شاگرد ہیں۔